دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے۔ تحویل قبلہ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے آپ بیت اللہ کی طرف اس طرح منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی تھا اور اسی سمت میں بیت المقدس بھی تھا۔ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ جانے کے بعد اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس آپ کی بیک پہ ہے، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ پیچھے آ جاتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک کی طرف منہ ہوتا ہے۔ چونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پہلے نماز کا حکم سابقہ جاری تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے، چونکہ بیت اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور ان کی طرف سارے انبیاء کی نسبت تھی۔ آپ کے باپ اور جد امجد بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کبھی کبھی دعا کرتے، کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتے کب اللہ وحی بھیجے گا اور میرا قبلہ تبدیل ہو جائے گا۔ 16 یا 17 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی کہ اے میرے نبی اب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور صحابہ کرام کا انداز دیکھیں، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ایک صحابی جا رہے تھے، دوسری ایک محلے کی مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ ابھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، اسی طرح امام پھرا بیت اللہ کی طرف چلا گیا اور مقتدیوں نے بھی اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلہ ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کو ہم نے چینج اس لیے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ پکے ایمان والے کون ہیں، آپ کی یقین کرنے والے، اور کون ہیں جو سازشیں کرتے ہیں دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی کا جواب دیا کہ سیقول السفہاء، ان قریب بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے کہ ان کو ان کے قبلے سے پھیر کس نے دیا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہے مشرق کی طرف منہ کر لو، مشرق کی طرف کر لو، اللہ کہتے ہیں مغرب کی طرف کر لو، مغرب کی طرف کر لو، جس طرف اللہ حکم دے۔ اصل بات تو یہ ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا کہ آئندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تم نے نماز پڑھنی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 4 مقاصد جو پہلے پارے میں بھی بیان ہوئے، یہاں بھی بیان ہوئے کہ آپ لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کریں، تزکیہ کریں، کتاب اور حکمت کی ان کو تعریف دیں۔ پھر فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، لوگوں میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم دنیا میں مجھے یاد کرو، میں اپنے عرش پر تمہیں یاد کروں گا فرشتوں میں، میرا شکر کرو اور شکری نہ کرو۔ ایمان والوں مدد طلب کرنا چاہتے ہو، نماز اور صبر یہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی تکلیف مصیبت پہنچتی آپ نماز قائم کرتے۔ آج ہمارے یہاں بچے نماز نہیں پڑھتے، بس وہ پریشانی تھی، کوئی مسئلہ تھا، اس وجہ سے بس مسجد میں نہیں آ سکے۔ پریشانی آئے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ پریشانیاں وہی دور کرنے والا ہے، انسان کے اندر قوت طاقت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر جنگ کے حالات مسلط ہو گئے، کبھی بھوک قحط سالی، کبھی مالوں کی کمی ہو گئی، جانوں کی کمی، کسی کا باپ فوت کر کے، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کی بیوی، کسی کے ماں باپ فوت کر کے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، جب کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہے جب بھی انسان کو کوئی مصیبت پریشانی تکلیف آئے اپنی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات ادا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم نے جو باتیں یاد نازل کی ہیں نا، جو اس کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے
احکامات کو چھپا لینا، اپنی طرف سے مسئلے بنا کر لوگوں کو بیان کرنا، ساری مخلوق کی بھی ان پر لعنت ہے۔ ہاں بچنا چاہتے ہیں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور جو چھپایا وہ بیان کر دیں، میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اس لیے کہ میں بڑی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا الہ لوگوں ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، داتا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو رب، اس کو خالق مالک مانو اور اسی کی اطاعت فرما برداری کرو۔ اس کی بہت ساری نشانیاں ذکر کی اللہ نے دلیل کے طور پہ، زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا آنا جانا، اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، آسمان سے اللہ کا پانی نازل کرنا، زمین بنجر ہو گئی اس کو دوبارہ پھر آباد کر دینا، اور ہواؤں کا پھیرنا، بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان مسخر کر دینا۔ اللہ کے علاوہ یہ سارے کام کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اکیلا اللہ یہ کرتا ہے، عبادت اسی کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ آپ قیامت کے دن کے منظر کو دیکھیں، ظالموں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس دن جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ساری قوت اور طاقت کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو دنیا میں دوسروں کی پیروی کرنے والے مرید پیروں کی، قیامت کے دن جو پیر ہے نا، جو دنیا میں لوگوں کو امیدیں دلاتے ہیں، اس دن کہہ دیں گے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو دفعہ جو کہاں سے آ گیا ہمارے پیچھے۔ مرید بیچارے اس دن کوئی راستہ نہیں نکلے گا، کہیں گے یا اللہ کاش ایک مرتبہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، جس طرح آج انہوں نے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کیا نا، ہم بھی بائیکاٹ کر دیں، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا اس کی طرف اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، کہتے ہیں نہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ یہ ہر نبی کی امت نے جواب دیا، مکے والوں نے بھی یہی جواب دیا، آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں۔ آپ کہیں نا لوگوں کو قرآن کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی حدیث کی طرف آ جاؤ، ہمارے باپ دادا سارے پاگل ہی تھے، تم آج ہمیں سمجھانے آ گئے اور کل کا بچہ آج ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا ان کی اتنی بڑی عمریں، بڑے بڑے سمجھدار، نمبردار، چودھری، کاروباری، عقل مند تھے، ان کو اتنی سمجھ نہیں تھی۔ جو باپ دادا تھے جہاں لگے تھے ہم نے وہاں لگنا ہے، یعنی باپ دادا کے طریقے کو دین سمجھ لیا، حالانکہ دین وہ ہے تو اللہ نے قرآن کی صورت میں نازل کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دی ہے، دین وہ ہے۔ یہ دین نہیں ہے کہ جو باپ دادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے باپ دادا اگر جب کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، جاہل تھے، بیوقوف تھے، تم ویسے ہی رہو گے۔ کسی کا باپ چوری کرتا تھا، بیٹا دلیل بنا سکتا ہے کہ میرا باپ چوری کرتا تھا، میں چوری کرتا رہوں گا؟ ایسی دلیل نہیں ہے، تو پھر دین میں بھی کسی کی بات کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو پکیدہ چیزیں کھاؤ، انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا، ایمان والوں کو بھی حلال کھاؤ پکیدہ، حرام تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادات ساری کی ساری قبول تب ہوں گی جب حلال کھاؤ گے، حرام نہیں۔ رشوت کا مال، سود، جوا اور سرکشی، لوگوں کا مال نجائز طریقے سے کھانا، یہ تمہاری عبادات اور دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے، لہذا ان کو کبھی بھی نہیں کھانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا، فرمایا لوگوں 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، مردار تم پر حرام ہے، جانور کو ذبح کرے جو خون بہتا ہے وہ تم پر حرام ہے، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت تم پر حرام ہے، اور اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز خاص کر دی جائے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ دیکھ فلاں بابے کے نام کی، فلاں ولی بزرگ پیر کے نام کی، کیوں؟ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یہ نیت رکھ کے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ کہتا ہے یہ دیکھ پکا رہا ہوں، اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے اپنے فوج سلطان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا۔ لیکن کسی کے لیے یہ نیت کرنا کہ فلاں بڑا کرنی والا ہے، یہ دیو اس لیے دے رہا ہوں، بکرا چھترا مرغا اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ اللہ کے بڑا قریب ہے، مجھے اللہ کے قرب حاصل ہو جائے، اس کے ذریعے وہ مجھے اللہ کے قریب کر دے، یہ حرام ہے۔ کس طرح؟ اس طرح مردار حرام ہے، جس طرح جانور پہلے ذبح ہونے والے جانور کا خون جو بہتا ہے وہ حرام ہے، جس طرح سود کا گوشت حرام ہے، اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ لہذا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، وہ 11ویں کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں، وہ کبھی بھی تمہارے لیے جائز اور تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے پر لگے رہو، اصل نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، اور مال کی محبت کے باوجود اس کو قریبی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور جو گردنیں آزاد کروانے پہ خرچ کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، تکلیف پریشانی مصیبت میں صبر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں سچے ایمان والے اور یہی ہیں پرہیزگار۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص کا ذکر کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی دوسرے کو قتل کر دے، اب تین آپشن ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قتل کے بدلے میں پہلی قصاص دیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا، جو بھی قتل کرے اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، مقتول کی مراسا کو دیت لے لیں کہ ٹھیک ہے جی دیت دے دو ہمیں، ہم دیت لے کے تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ دیت بھی نہیں لیتے اور قصاص بھی نہیں لیتے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تینوں آپشن جو ہیں یہ موجود ہے، اور مقتول کے مراسات کی جیسے رضامندی ہو ویسے ہی وہ قاتل کے جو وارث اور قاتل جو ہے اس پر یہ لازم ہے۔ اللہ فرماتی ہے یہ جو قصاص ہے نا، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ ایک قتل کے بدلے قتل ہوگا، آئندہ کو جرت نہیں کرے گا۔ ایک کا ہاتھ کاٹا جائے گا، حد نافذ ہوگی، آئندہ کو چوری نہیں کرے گا۔ یہ اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا ذکر کیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی اصل روح تقویٰ، پرہیزگاری۔ ہاں جو بیمار ہے، جو سفر میں ہے، اس کے لیے اجازت گنجائش ہے کہ وہ روزے چھوڑ لے، بعد میں وہ پورے کرنے اس پر پابندی ہے، لازم ہے اگلے رمضان سے پہلے وہ پورے کرے۔ ہاں کوئی ایسا بیمار ہے 100 سال کی عمر ہو گئی، ایسا بیمار ہے بچنے کی کوئی امید نہیں، رمضان آ گیا، اب اس کی جگہ فدیہ دے دیا جائے۔ ہر بیمار کا نہیں، یہ اس کے لیے ہے کہ جس کے بچنے کی امید نہیں، وہ ہر روزے کا ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے، بس 30 روزوں کے بدلے وہ 30 مسکینوں کو یا ایک بندے کو 30 دن کا کھانا کھلائے گا، تو اس کی طرف سے یہ ذمہ داری روزے جو ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں حق کے دلائل ہیں، جو سمجھنے والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ رب قریب ہے یا دور، ان کو بتائیے کہ میں قریب ہوں، تمہارے دل کی بات کو بھی جانتا ہوں، بس مجھ پر ایمان لاؤ اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو پکاروں کو سننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان میں تم نے قید نہیں کرنی، تم پر کوئی زیادتی کرے پھر بدلہ لے سکتے ہو، تم نے لڑائی نہیں کرنی، ان کا احترام کرنا ہے، یہ تم پر پابندی عائد ہوتی ہے۔ حج عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور ملا کے حج کی پابندیوں کا ذکر کیا کہ حج میں یہ کام تم نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 راستے ہیں، کچھ لوگوں کا مقصد صرف اور صرف دنیا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، باقی کچھ چاہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے، آگ کے عذاب سے بچا لے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے محنت کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ہاں لڑائی آپ نے نہیں کرنی، لیکن اگر وہ لڑائی کرے پھر تم اس کا جواب دے سکتے ہو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مشرک مرد کے ساتھ مشرک مومنہ عورت کا نکاح نہیں کرنا، اور مومن مرد کے ساتھ مشرکہ عورت کا نکاح نہیں کرنا۔ غریب ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن مشرک کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا نہیں بنتا، اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ تم بچ کر رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کچھ مسائل یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، جن میں سے مختصر یہ ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، قسم کھا لے، کب تک وہ علیحدہ رہے؟ قرآن کہتا ہے 4 ماہ تک گنجائش ہے، 4 ماہ کے بعد علیحدگی اختیار نہیں کر سکتا کہ میں نے 1 سال کی قسم کھا لی ہے، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ، اس کے بعد یا طلاق دو یا اس کے ساتھ صلح کرو، اپنا گھر بساؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم قسم کھا کے اور 2-2 سال 4-4 سال تم اپنی بیوی سے الگ رہو۔ ہاں جس کو تم طلاق دو، طلاق دینے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے
کہ صرف ایک مرتبہ بندہ طلاق اپنی بیوی کو کہہ دے طلاق ہو جاتی ہے، دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عدت کے اندر 3 مہینے یا 3 طہر ہے جو ہے وہ اس کی عدت ہے، اس کے اندر رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی بیوی آگے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس مرد کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد، پھر کبھی زندگی میں ضرورت پڑی دوسری طلاق دے دی، پھر بھی یہی ہے عدت کے اندر رجوع، عدت کے بعد نیا نکاح۔ جب تیسری طلاق زندگی میں کبھی دے دی پھر کام ختم، اس کے بعد اب کوئی حل نہیں، ایک ہی آپشن ہے، وہ آگے جا کے کسی جگہ نکاح کرے، اس کا کام فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے وہ طلاق دے اور پھر واپسی یہاں آگے نکاح کر لے، یہ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں جو مربجہ حلالہ ہے 2-4 دن کے لیے نکاح کرنا یہ حرام ہے، اس پر لعنت ہے، کرنے والے کروانے والے پر یہ قطعی طور پر درست اور جائز نہیں ہے۔ 2 طلاقوں جو رجی ہیں اور تیسری طلاق جو ہے وہ فائنل ہے، اور طلاقوں کا 3 کا حق دیا گیا ہے۔ مشرکین اس دور میں زمانہ جاہلیت میں لوگ طلاق دیتے رجوع کر رہے تھے، طلاق دیتے رجوع کر رہے تھے، اللہ نے کہا 3 سے زیادہ طلاقیں نہیں ہیں۔ ہاں ایک مجلس میں 1 سے زیادہ مرتبہ بھی اگر وہ کہتے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی، دوسری طلاق نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو دودھ کی جو مدت رضاعت ہے نا وہ آپ زیادہ سے زیادہ مکمل جو مدت ہے وہ ہے 2 سال۔ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، اس سے کم کو 6 ماہ پلا دے، 1 سال پلا دے، 1.5 سال، یہ اسلامی سالوں کا اعتبار کرنا ہے۔ انگریزی کا حساب کریں گے 1 سال 11 ماہ اور 10 دن بنتے ہیں، اس سے زیادہ دودھ پلانا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری، اس کی اخراجات کھانا پینا نان و نفقہ اس کے باپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کی ماں نہیں ہے کسی اور سے دودھ پلاتا ہے تو اخراجات اس کا باپ ادا کرے گا، باپ فوت ہو گیا تو اس کے خوراک جو ہے وہ اس کے اخراجات ادا کریں گے۔ ہاں جن عورتوں کے خامد فوت ہو جائیں وہ عدت گزاریں، 4 ماہ 10 دن عدت ہے، اس کے دوران وہ زیورات نہیں پہنے گی، اچھے خوبصورت کپڑے نہیں پہنے گی، اپنے گھر سے بلا ضروری کام کے باہر نہیں جائیں گی، اپنے گھر میں رہے گی۔ یہ ہر عورت کی عدت ہے، سوائے اس کے کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس کی عدت بدا حمل ہے، باقی سب کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، ان کو وہ پورا کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے گا، قرضہ دے گا، اللہ بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آخرت بھی بن گئی، دنیا میں بھی زیادہ ہو گیا۔ جو اپنے مال کو سمیٹتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ مجرم آخرت سے بھی محروم ہو گیا، دنیا میں بھی اس کے مال میں کمی آتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ نے اس کو قرض کہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ قرض نہیں بنتا، دیا تو اللہ نے واپس لے لے تو قرض کہتے ہیں۔ قرض اس لیے ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو قرض ہوتا ہے نا اس کا لوٹانا واپس لازمی ہوتا ہے، جو میرے راستے میں میرے حکم پر دے گا میں اس کا بدلہ ضرور بندے کو واپس ادا کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اس بارے کے آخر میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دشمن سے مقابلے کے لیے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بادشاہ مقرر کیا، اور ان کا ایک فوجی تھے حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہوئے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، وہ بھی تھے، اور لڑائی کی۔ ان کا لشکر چھوٹا تھا، دوسرا لشکر بڑا تھا۔ کچھ لوگ ڈر رہے تھے، ایمان والوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ وہ اللہ کے حکم سے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا، داؤد علیہ السلام نے اور حضرت طالوت نے جب مل کر جہاد کیا تو طالوت نے حضرت داؤد نے اس جالوت کو مخالف جو سربراہ سپہ سالار تھا اس کو قتل کیا۔ اللہ نے اہل ایمان کو کامیابی عطا کر دی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ ختم نہ کرتے زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اے میرے نبی یہ ہماری آیات ہیں جو آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ نبی نہیں ہیں، میں اللہ ہو کر گواہی دیتا ہوں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔